بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں شجیع اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبر نامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائن۔ پرائڈ انڈیا آپ کے لیے لائے ہیں ہائیڈرا FTL اور بفر زون سے پاک پلاٹس اسپاٹ رجسٹریشن کے ساتھ۔ آرکڈ ریزیڈنسی کی شاندار کامیابی کے بعد لائے ہیں آپ کے لیے آرکڈ ریزیڈنسی فیز 2 بالاپور میں فلی ڈیولپڈ گیٹڈ کمیونٹی سے جڑا وینچر، جس میں چلڈرنس پارک، لینڈسکیپ گارڈن اور مسجد جیسی بے شمار امینٹیز کے ساتھ اوپن پلاٹس دستیاب ہیں۔ سنتوش نگر سے صرف 10 منٹ کے فاصلے پر آرکڈ ریزیڈنسی فیز 2 where life comes alive. Tome International School, Cambridge IGCSE curriculum for nursery to grade 9. Highly qualified and dedicated teachers who intensively work on your child's better future. At Tome International School, academic subjects and extracurricular activities complements each other to develop socially skilled and handling students. Secure CCTV surveillance in all over campus. Safe transport facility available. Free admissions for first 50 students. Tome International School, learning today, leading tomorrow. Shali Banda, Khilwat Road, Hyderabad. غازہ میں بھوک سے مزید 14 فلسطینی شہید، جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 147۔ ورلڈ فوڈ کچن نے کہا عالمی ضمیر کی خاموشی ناقابل معافی ہے۔ جب بچے بھوک سے مر رہے ہوں کوئی بات چیت نہیں ہو سکتی۔ حماس نے سیز فائر کو رد کر دیا۔ نتنیاہو اور ڈونلڈ ٹرمپ پر سخت تنقید۔ غازہ سے آنے والی تصویریں وحشتناک ہے، اسرائیل کچھ کرے۔ اسکاٹ لینڈ میں ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان۔ UN عہدیدار نے کہا مدد سمندر میں قطرے کے برابر ہے۔ بھوکے فلسطینیوں پر فائرنگ کا ایک اور واقعہ، کئی جگہ حملوں میں 44 جاں بحق۔ القصام کے حملوں میں اسرائیلی فوجی مارا۔ تھائی لینڈ اور کمبوڈیا کے بیچ سیز فائر۔ ملیشیا میں ملاقات کے بعد وزیر اعظم انور ابراہیم نے کیا اعلان۔ امریکہ اور یورپی یونین کے بیچ تجارتی سمجھوتے سے اتفاق، کئی مہینوں سے جاری ڈیڈ لاک ختم۔ میں نے انڈیا پاکستان کے بیچ سیز فائر کرایا ہے۔ آپریشن سندور پر پارلیمنٹ میں بحث سے پہلے ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ دہرایا۔ آپریشن سندور پر لوک سبھا میں گرما گرم بحث۔ راجناتھ سنگھ نے کہا کوئی بیرونی دباؤ نہیں تھا۔ اپوزیشن نے کیے سخت سوال۔ آپریشن سندور پر بحث کے موقع پر سری نگر میں انکاؤنٹر، 3 پاکستانی ملیٹنٹس ہلاک۔ پہلگام حملے کا ماسٹر مائنڈ بھی شامل۔ بہار ووٹر لسٹ کے مسودے کو روکنے سے سپریم کورٹ کا انکار۔ الیکشن کمیشن پر آدھار اور ووٹر ID کو قبول کرنے کے لیے دباؤ بڑھایا۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں غازہ کی۔ غازہ میں پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران بھوک سے مزید 14 فلسطینیوں کی موت ہو گئی ہے۔ غازہ کی وزارت صحت نے یہ بات بتائی۔ اسرائیل نے لڑائی میں روزانہ 10 گھنٹے کی لڑائی بندی کا اعلان کیا ہے تاکہ مدد پہنچائی جا سکے۔ اسرائیل نے ہوائی جہازوں کے ذریعے مدد گرانے کی اجازت دی، لیکن ایکسپرٹس نے کہا کہ اس سے زمینی صورتحال پر زیادہ اثر نہیں پڑے گا۔ پچھلے کچھ دنوں میں غازہ کا بھوک کا بحران بہت زیادہ سخت ہو گیا ہے اور فلسطینیوں کی جو موتیں ہوئی ہیں ان کی تعداد 147 ہو گئی ہے۔ یونائٹڈ نیشنز کے امدادی پروگرام کے چیف ٹام فلیچر نے کہا کہ اگلے کچھ دن فیصلہ کن ثابت ہو سکتے ہیں۔ یونائٹڈ نیشنز نے کہا کہ اتوار کو غازہ میں 100 ٹرکس پہنچائے گئے، لیکن یہ ناکافی ہیں۔ اسرائیل، جارڈن اور UAE نے غازہ میں انسانی مدد گرائی۔ پچھلے کئی دنوں بلکہ کئی برسوں کی ناکہ بندی کی وجہ سے غازہ کے حالات بہت برے ہیں۔ خاص طور پر مارچ کے مہینے سے اسرائیل نے ناکہ بندی سخت کر دی ہے اور انسانی مدد روک دی ہے، جس کی وجہ سے فلسطینی بھوک کے مسائل سے دوچار ہیں اور فاقے سے پچھلے کچھ دنوں میں
جیسا کہ ہم نے بتایا 143 لوگوں کی موت ہوئی ہے۔ یونائٹڈ نیشنز کے انسانی معاملات کے چیف نے کہا ہے کہ غازہ میں انسانی مدد پہنچانے کا فیصلہ اچھی بات ہے، لیکن یہ سمندر میں قطرے کے برابر ہے۔ اس دوران ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ غازہ کے 1 لاکھ سے زیادہ بچوں کو بھوک کے بحران کا سامنا ہے، ان میں 40,000 دودھ پیتے بچے ہیں۔ اس دوران ورلڈ فوڈ کچن NGO نے غازہ کے حالات پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ عالمی ضمیر کی خاموشی ناقابل معافی ہے۔ دنیا بھر میں انسانیت کی خدمت کے لیے مشہور کچن کے بانی آندرے اگاستی نے کہا کہ دنیا کے پاس کوئی بہانہ نہیں ہے جب وہ غازہ میں 20 لاکھ لوگوں کو قحط کے دہانے پر دیکھ رہی اور خاموش تماشائی بنی بیٹھی۔ اسرائیلی فوج نے غازہ میں 2 جگہوں پر مدد حاصل کرنے کے لیے کھڑے فلسطینیوں پر فائرنگ کر دی۔ ان واقعات میں ہلاکتوں کی خبریں ہیں۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں بھوک سے 14 لوگوں کی موت ہوئی ہے، ان میں ایک بچہ بھی شامل ہے۔ اس دوران اسرائیل نے غازہ میں پیر کو کئی حملے کیے، ان میں کم سے کم 43 فلسطینی جاں بحق ہوئے۔ غازہ کی فوجی شاخ القسام بریگیڈ نے اس دوران لڑائی میں خان یونس اور جبالیہ میں اسرائیلی فوج کو بھاری نقصان پہنچایا۔ اسرائیلی فوج نے کنفرم کیا کہ ان حملوں میں ایک فوجی مارا گیا اور 9 زخمی ہوئے۔ بعض زخمیوں کی حالت نازک بتائی گئی ہے۔ اسرائیلی فوج نے مغربی کنارے میں کارروائیاں جاری رکھیں، کئی فلسطینیوں کو وہاں گرفتار کیا گیا۔ یہ دھاوے رام اللہ، بیت لحم، الخلیل، توباس اور دوسرے مقامات پر کیے گئے۔ حماس نے کہا کہ غازہ میں کسی بھی سیز فائر کو وہ رد کرتی ہے۔ حماس نے الزام لگایا کہ اسرائیل بھوک کے ذریعے نسل کشی کر رہا ہے۔ حماس نے اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتنیاہو اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ جب بچے بھوک سے مر رہے ہوں کوئی بات چیت نہیں ہو سکتی۔ حال ہی میں حماس اور اسرائیل کے درمیان قطر میں بات چیت ڈیڈ لاک کا شکار ہو گئی تھی اور اسرائیل اور امریکہ نے بات چیت میں حصہ لینے والے اپنے اپنے عہدیداروں کو واپس بلا لیا تھا۔ اس کے لیے حماس کو ذمہ دار ٹھہراتے ہوئے انہوں نے اپنے مذاکرات کاروں کو واپس بلایا۔ حماس نے کہا کہ جب تک ناکہ بندی ختم نہیں ہوتی اور غازہ سانس نہیں لے پاتا کوئی بات چیت نہیں ہوگی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ اسرائیل کو غازہ کے بارے میں کچھ فیصلہ کرنا چاہیے۔ ٹرمپ نے جو اسکاٹ لینڈ کے 4 دن کے دورے پر ہیں اس تعلق سے پوچھے جانے پر کہا کہ غازہ سے جو تصویریں آ رہی ہیں وہ وحشت ناک ہیں۔ ایران نے امدادی جہاز ہنڈارا پر اسرائیلی حملے کی مذمت کی ہے اور اسے عالمی قانون کی خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا کہ یہ دعویٰ سمندری لوٹ ہے۔ فلسطین کے حامی کارکنوں کی طرف سے غازہ کو مدد پہنچانے کے مقصد سے حالیہ عرصے میں یہ ایسی دوسری کوشش تھی۔ اس کشتی پر 21 کارکن سوار تھے۔ یمن کے حوثیوں نے اسرائیل کے خلاف حملے تیز کرنے کا اعلان کیا ہے۔ ایک بیان میں یمنی فوج نے دنیا بھر کے ملکوں سے کہا ہے کہ وہ اسرائیل پر دباؤ ڈالے کہ وہ اپنی جارحیت بند کرے اور غازہ کی ناکہ بندی ختم کرے۔ حوثیوں نے اسرائیلی فورسز کے ساتھ ڈیل کرنے والی تمام کمپنیوں کو بھی وارننگ دی۔ حوثی غازہ جنگ شروع ہونے کے بعد سے ہی اسرائیل اور اسرائیل کے مفادات پر حملے کر رہے ہیں۔ ملیشیا کے صدر انور ابراہیم نے کہا کہ تھائی لینڈ اور کمبوڈیا نے فوری اور کسی شرط کے بغیر سیز فائر سے اتفاق کر لیا ہے۔ تھائی لینڈ کے وزیر اعظم اور کمبوڈیا کے پرائم منسٹر کی ایک ملاقات ملیشیا کے دارالحکومت پتراجیا میں انور ابراہیم کی موجودگی میں ہوئی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے انور ابراہیم نے کہا کہ ہم نے بہت اچھا ڈیولپمنٹ دیکھا ہے۔ یہ نتیجہ تھائی لینڈ اور کمبوڈیا دونوں کے لیے بہتر ہے۔ ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے ان ملکوں کے بیچ کچھ دنوں سے جھڑپیں ہو رہی تھیں۔ ملاقات کے موقع پر امریکہ اور چائنا کے سفیر بھی موجود تھے۔ انور ابراہیم نے کہا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور چائنیز لیڈرشپ بھی دونوں ملکوں کے لیڈرز کے ساتھ ٹچ میں تھی۔ انہوں نے کہا کہ ملیشیا مسئلے کا پرامن حل نکالنا چاہتا ہے۔ کمبوڈیا اور تھائی لینڈ نے 28 جولائی کو آدھی رات سے سیز فائر سے اتفاق کیا ہے۔ منگل کو دونوں ملکوں کے فوجی کمانڈرز کی ایک میٹنگ ہوگی۔ انور ابراہیم نے کہا کہ تناؤ میں کمی اور امن و سلامتی کو حاصل کرنے کے لیے یہ پہلا قدم ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دونوں ملکوں یعنی تھائی لینڈ اور کمبوڈیا سے کہا ہے کہ وہ سیز فائر سے اتفاق کریں جو واشنگٹن کے ساتھ تجارتی بات چیت کی پیشگی شرط ہے۔ تھائی لینڈ اور کمبوڈیا کے درمیان 100 سال پرانا سرحدی مسئلہ پایا جاتا ہے۔ اس دوران امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر اپنے اس دعوے کو دہرایا کہ انہوں نے انڈیا اور پاکستان کے بعد تھائی لینڈ اور کمبوڈیا کے درمیان صلح کرانے کی کوشش کی ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ میں نے انڈیا اور پاکستان کے درمیان سیز فائر کرایا ہے، میرے لیے یہ آسان ہے۔ انہوں نے کہا کہ تھائی لینڈ اور کمبوڈیا کے تناؤ سے مجھے انڈیا اور پاکستان کے ٹکراؤ کی یاد آ گئی۔ امریکہ اور یورپی یونین نے کئی مہینوں کے ڈیڈ لاک کو ختم کرتے ہوئے ایک تجارتی سمجھوتے سے اتفاق کیا ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے مقرر کی گئی ڈیڈ لائن سے پہلے یہ ڈیل ہوئی ہے۔ یورپی یونین زیادہ تر چیزوں پر 15% ٹیرف دے گی
گی. ان چیزوں میں کاریں بھی شامل ہیں. یہ ریٹ ڈونلڈ ٹرمپ کی دھمکی کے مطابق 30% سے آدھا ہے. یورپی یونین نے اتوار کو امریکی ہتھیاروں اور انرجی پروڈکٹس پر سینکڑوں بلین ڈالر خرچ کرنے سے اتفاق کیا. یورپی یونین کی صدر ارسولا وان ڈیر نے کہا کہ اس سمجھوتے سے استحکام پیدا ہوگا. انہوں نے سمجھوتے کی تائید کرتے ہوئے کہا کہ اس کا مقصد امریکہ کے ساتھ تجارت میں توازن یا بیلنس پیدا کرنا ہے. اس طرح کئی مہینوں سے جاری سسپنس ختم ہوا. امریکہ نے جاپان، برطانیہ، انڈونیشیا، ویتنام، فلپائن اور چائنا کے ساتھ بھی ایسے ہی سمجھوتے کیے ہیں. اس دوران انڈیا کے ساتھ بھی اس مسئلے پر بات چیت جاری ہے. ایک ایسے وقت جب پارلیمنٹ میں آپریشن سندور کے بارے میں بحث شروع ہوئی ہے، سیکیورٹی فورسز نے سری نگر کے قریب ایک انکاؤنٹر میں 3 پاکستانی ملیٹنٹس کو ڈھیر کرنے کا دعویٰ کیا ہے. ان میں 2 ملیٹنٹس پہلگام حملے میں شامل بتائے گئے. ان میں لشکر طیبہ کا ملیٹنٹ سلیمان شاہ پہلگام حملے کا ماسٹر مائنڈ بتایا گیا ہے. 22 اپریل کو پہلگام دہشت گرد حملے سے پورا ملک ہل گیا تھا. اس کے بعد انڈیا اور پاکستان کے درمیان فوجی جھڑپ بھی ہوئی تھی. سیکیورٹی فورسز نے تصدیق کی ہے کہ سلیمان شاہ پیر کی صبح انکاؤنٹر میں ہلاک ہو گیا. اس کارروائی کو آپریشن مہادیو کا نام دیا گیا. 2 دوسرے ملیٹنٹس کی پہچان ابو حمزہ اور یاسر کی حیثیت سے کی گئی. یاسر بھی پہلگام حملے میں شامل تھا. اس آپریشن میں فوج، CRPF اور جموں کشمیر پولیس نے حصہ لیا. یہ بھی کہا گیا کہ سلیمان نے پاکستانی فوج میں کام بھی کیا تھا اور اس کا ایک اور نام ہاشم موسیٰ ہے. پہلگام حملے کے بعد جموں کشمیر پولیس نے سلیمان کے بارے میں خبر دینے والے کو 20 لاکھ روپے کا انعام دینے کا اعلان کیا تھا. فوج کی چنار کارپس نے ایکس پر آپریشن مہادیو کی تصدیق کی اور کہا کہ آپریشن اب بھی جاری ہے. آپریشن سندور پر لوک سبھا میں تلخ بحث ہو رہی ہے. وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے دعویٰ کیا ہے کہ آپریشن سندور کے ذریعے سیاسی اور فوجی مقصد حاصل کیے گئے اور اسے روکنے کے لیے کوئی دباؤ نہیں تھا. راجناتھ سنگھ نے کہا کہ آپریشن سندور روکنے کے پیچھے کوئی دوسرا بیرونی ہاتھ نہیں تھا. انہوں نے اپوزیشن کے اس دعوے کو رد کر دیا کہ امریکہ کے دباؤ میں سیز فائر کیا گیا. انہوں نے کہا کہ آپریشن سندور رکا ہے، ختم نہیں ہوا ہے. دوسری طرف اپوزیشن نے سخت سوال کرتے ہوئے پوچھا کہ دہشت گرد پہلگام کس طرح پہنچے. کانگریس رکن پارلیمنٹ گورو گوگوئی نے وزیر دفاع راجناتھ سنگھ کو چیلنج کرتے ہوئے کہا کہ حکومت کی ناکامی پر کئی سوال پیدا ہوتے ہیں. گوگوئی نے کئی دوسرے سوال اٹھائے اور کہا کہ ان کے جواب ملنے باقی ہیں. پہلگام حملے میں 22 لوگ مارے گئے تھے اور اس کے بعد ہی انڈیا نے پاکستان میں دہشت گردی کے ٹھکانوں کے خلاف آپریشن سندور کیا تھا. کچھ دنوں کی جھڑپوں کے بعد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دونوں ملکوں کے بیچ سیز فائر کا اعلان کیا تھا. راجناتھ سنگھ نے وارننگ دی کہ اگر پاکستان پھر سے کوئی مس ایڈونچر کرتا ہے تو آپریشن سندور پھر سے شروع کیا جائے گا. انہوں نے دعویٰ کیا کہ آپریشن سندور میں 7 دہشت گرد کیمپس کو تباہ کیا گیا اور انڈیا نے POK اور پاکستان کے اندر پہنچتے ہوئے نقصان پہنچا اور ان نقصانات کے ثبوت انڈیا کے پاس موجود ہیں. انہوں نے کہا کہ پورا آپریشن 22 منٹ میں مکمل ہوا اور پہلگام ہلاکتوں کا بدلہ لیا گیا. راجناتھ سنگھ نے کہا کہ پاکستان ہمارے ٹارگٹس پر وار نہیں کر سکا اور ہمارے کسی بھی اہم ایسٹ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا. آپریشن سندور آپریشن ہماری طاقت کی علامت ہے. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اگر کوئی ہمارے شہریوں کو نقصان پہنچائے گا تو ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے. راجناتھ سنگھ نے کہا کہ انڈیا پہلے دوستی کا ہاتھ بڑھاتا ہے اور اگر کوئی دغا بازی کرتا ہے تو ہاتھ مروڑنا بھی جانتا ہے. اپوزیشن ارکان پارلیمنٹ نے سوال کیا کہ ملک جاننا چاہتا ہے کہ پہلگام حملے کے 100 دن گزرنے کے بعد بھی حکومت کیوں دہشت گردوں کو انصاف کے کٹہرے میں لانے میں ناکام رہی. اپوزیشن ارکان نے کہا کہ ہمارے سپاہیوں اور فوجوں نے اپنے کام کیا ہے لیکن حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائے کہ پہلگام جیسے واقعات پھر سے پیش نہ آئیں. اپوزیشن ارکان نے انڈیا کو ہونے والے نقصانات اور سیز فائر میں امریکہ کے رول کے بارے میں طرح طرح کے سوالات کیے. آخری خبریں ملنے تک بھی بحث جاری تھی. آپریشن سندور پر منگل کو راجیہ سبھا میں بھی بحث ہوگی. اپوزیشن لیڈر ملکارجن کھڑگے بحث میں اپوزیشن کی طرف سے حکومت کو نشانہ بنائیں گے. اس دوران معلوم ہوا کہ پارلیمنٹ سیشن سے پہلے کانگریس نے اپنے MP ششی تھرور سے پوچھا کہ کیا وہ آپریشن سندور کے بارے میں بحث کے دوران اظہار خیال کرنا چاہتے ہیں، جس پر انہوں نے انکار کر دیا. ششی تھرور آپریشن سندور کے بعد دنیا کی 33 دارالحکومتوں کا دورہ کرنے والے آل پارٹی ڈیلیگیشنز میں سے ایک ڈیلیگیشن کے لیڈر تھے. حالیہ دنوں میں ششی تھرور اور ان کی پارٹی کانگریس کے بیچ کچھ دراڑیں پیدا ہوئی ہیں. بہار SIR اور دوسرے معاملات پر گڑبڑ کی وجہ سے کارروائی کو یعنی راجیہ سبھا کی کارروائی کو دن بھر کے لیے ملتوی کیا گیا. لوک سبھا میں بھی اس مسئلے پر گڑبڑ ہوئی لیکن بعد میں آپریشن سندور پر بحث ہوئی.
सुप्रीम कोर्ट ने बिहार एसआईआर में शनाख्त की दस्तावेज के तौर पर आधार और वोटर आईडी को कबूल करने के लिए इलेक्शन कमीशन पर फिर से दबाव डाला है और कहा है कि बड़े पैमाने पर शमूलियत या इंक्लूजन इस अमल का नतीजा होना चाहिए, बड़े पैमाने पर इखराज या एक्सक्लूजन नहीं। बिहार में वोटर लिस्टों पर खुसूसी सरगर्म नजरसानी एसआईआर का अमल जारी है और 1 अगस्त को वोटर लिस्ट का मुसव्वदा पब्लिश होने वाला है। इसके लिए अब सिर्फ 3 दिन बाकी हैं। ऐसे में इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट की तजवीज़ की मुखालफत करते हुए कहा कि आधार और वोटर आईडी और राशन कार्ड के मामले में जालसाजी हो सकती है। 10 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से कहा था कि आधार, वोटर आईडी और राशन कार्ड को कबूल करने पर गौर किया जाए। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त को बिहार वोटर लिस्ट मामले का मुसव्वदा शाये करने से रोकने से इनकार कर दिया। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जोयमालिया बागचिया ने कहा कि ये सिर्फ एक मुसव्वदा है और इससे सुप्रीम कोर्ट के अख्तियारात छिन नहीं जा रहे हैं। अदालत ने कहा कि 29 जुलाई को इस मामले में फिर से सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कैश बरामद होने के केस में जस्टिस यशवंत वर्मा की दरख्वास्त पर सुनवाई की, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में कार्रवाई को चैलेंज किया गया है। अदालत ने कहा कि उनकी दरख्वास्त में कई खामियां हैं। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसी की बेंच ने कहा कि यह दरख्वास्त इस तरह दाखिल नहीं की जानी चाहिए थी। जस्टिस वर्मा के खिलाफ पार्लियामेंट में इम्पीचमेंट की कार्रवाई हो रही है। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। Tome International School, Cambridge, IGCSE curriculum for nursery to grade 9. Highly qualified and dedicated teachers who intensively work on your child's better future. At Tome International School, academic subjects and extracurricular activities complements each other to develop socially skilled and handling students. Secure CCTV surveillance in all over campus. Safe transport facility available. Free admissions for first 50 students. Tome International School, learning today, leading tomorrow. Shalibanda, Khilwat Road, Hyderabad. गाजा में भूख से मजीद 14 फलस्तीनी शहीद, जाँ बहक होने वालों की तादाद 147। वर्ल्ड फूड किचन ने कहा आलमी ज़मीर की खामोशी नाकाबिल माफ़ी है। जब बच्चे भूख से मर रहे हों कोई बातचीत नहीं हो सकती। हमास ने सीज़ फायर को रद्द कर दिया। नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप पर सख्त तनकीद। गाजा से आने वाली तस्वीरें वहशतनाक है, इसराइल कुछ करे। स्कॉटलैंड में डोनाल्ड ट्रंप का बयान। यूएन ओहदेदार ने कहा मदद समंदर में खतरे के बराबर है। भूखे फलस्तीनियों पर फायरिंग का एक और वाकया। कई जगह हमलों में 44 जाँ बहक। अल-क़स्साम के हमलों में इसराइली फौजी मारा। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच सीज फायर। मलेशिया में मुलाकात के बाद वजीर आज़म अनवर इब्राहिम ने किया ऐलान। अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के बीच तिजारती समझौते से इत्तेफाक। कई महीनों से जारी डेडलॉक खत्म। मैंने इंडिया पाकिस्तान के बीच सीज फायर कराया है। ऑपरेशन सिंदूर पर पार्लियामेंट में बहस से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने दावा दोहराया। ऑपरेशन सिंदूर पर लोकसभा में गर्मा गर्म बहस। राजनाथ सिंह ने कहा कोई बैरूनी दबाव नहीं था। अपोजिशन ने किए सख्त सवाल। ऑपरेशन सिंदूर पर बहस के मौके पर श्रीनगर में एनकाउंटर। 3 पाकिस्तानी मिलिटेंट्स हलाक। पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड भी शामिल। बिहार वोटर लिस्ट के मुसव्वदे को रोकने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। इलेक्शन कमीशन पर आधार और वोटर आईडी को कबूल करने के लिए दबाव बढ़ाया। ये थी आज की खबरें। शेड्यूल ऑफ फरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।